بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سبق نمبر 49 ہے اور آج ہمارے سبق کا نام ہے فصل فی سمت القبلہ۔ آج ہم سمت قبلہ متعین کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کسی بھی جگہ پہ ہم قبلہ کی ڈائریکشن اور اس کی بیرنگ ہم اس کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مسجد حرام اور مکہ مکرمہ کے اندر اور اس میں بیت اللہ شریف مسلمانوں کا قبلہ اور پہلے سے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر وہ قبلہ رہا ہے تمام انبیاء کا بھی، لیکن درمیان میں 17 مہینے تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھی۔ تو اس کی کیا حکمتیں تھیں وہ تفسیروں کے اندر آپ کو ملیں گی اور کیا اس میں اسباب تھے، لیکن 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ مدینہ منورہ سے وہ شمال کی طرف پڑتا تھا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو نماز کے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رخ کا پھیرنے کا حکم دیا، فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد کے اندر وہ عصر کی نماز تھی غالباً اس میں ان کو جب حکم ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف انہوں نے رخ فرما دیا۔ اس لیے اب اس مسجد کا نام ہی مسجد ذو القبلتین رکھا گیا ہے مدینہ منورہ کے اندر۔ تو یہ قبلہ جو ہے ہمارا یہ 1400 سال سے تو بالکل یہ قبلہ ہے ہی، لیکن یہ اس کی تعمیر یہ آدم علیہ السلام سے نے سب سے پہلے فرمائی تھی، پھر اس کی رینیو ہوتی رہی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر جو آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیادی تھی انہی کے اوپر۔ تو یہ ایک طویل ایک تاریخ ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، ہم صرف یہ معلوم کریں گے یہاں پر کہ سائنس میں کون سی وہ پیرامیٹرز ہیں، کون سی وہ کلیات ہیں جس کی مدد سے ہم کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اس جگہ کے اندر قبلے کا تعین کر سکتے ہیں، کیونکہ ان مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، اور اس طریقے سے باقی کچھ آیات ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اور بیت اللہ شریف ہے اس کی طرف آپ نے رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور یہ آپ کی نماز کے فرائض میں سے ہے، شرائط میں سے ہے۔ اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں ہوگا، جانتے بوجھتے آپ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز وجود میں ہی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ شرائط میں سے ہے۔ تو ناظرین، کسی بھی جگہ پر ہم نمازوں کے اوقات جس طریقے سے ہم نے معلوم کیے، تو نمازوں کے لیے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ قبلہ ڈائریکشن اور قبلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو کسی بھی جگہ پر ہم قبلہ کیسے معلوم کریں گے؟ اس کے لیے اب جو یہ کمپاس کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ بھئی کمپاس کے ذریعے سے شمال معلوم کرتے ہیں، شمال سے پھر اپنے زاویہ قبلہ کی طرف آ جاتے ہیں، اور کمپاس میں ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ کمپاس تو مقناطیسی شمال کی طرف جاتا ہے، حالانکہ حقیقی شمال اس سے 1400 میل دور ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں۔ ہم سمت قبلہ کو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس طریقے سے سکھائیں گے کہ آپ کو کسی بھی جگہ پر سمت قبلہ کو یعنی متعین کرنا، قبلہ رکھنا، قبلہ کی لائن جو ہے مارنا، یہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم اس کی اصل وجہ کی طرف جاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہم اس کو متعین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مثلا یہ زمین ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو مثلا یہاں پہ خانہ کعبہ ہے، یہاں پہ خانہ کعبہ ہے اس جگہ پر، تو ادھر مغرب ہے ویسٹ، ادھر مشرق ہے، تو پاکستان مثلا یہاں پر ہے، تو ہمارا خانہ کعبہ کی طرف جو رخ ہوگا تو وہ مغرب کی طرف ہوگا، ہم اس طرح مغرب کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے نماز۔ اس طریقے سے بر صغیر میں جتنے بھی ایشیا ہے تو یہ سارا مغرب کی طرف اس کا قبلہ پڑتا ہے، اور اس طرف بھی جو ممالک ہوں گے ان کا بھی مغرب کی طرف ہوگا، ایسے
مغرب کی طرف ہوگا، اور یہ اوپر کا جو ہوں گے تو ان کا جنوب مغرب کی طرف، یعنی جنوب کی طرف بھی ہے اور مغرب کی طرف بھی ہے، اور یہ جو نیچے آسٹریلیا ہے مثلا تو اس کا شمال مغرب کی طرف ہوگا، یعنی شمال کی طرف بھی اور کچھ مغرب کی طرف بھی جھکا ہوا ہے قبلہ ان کا۔ اچھا، یہاں پہ اگر کوئی ملک ہوگا، یہاں پہ ہوگا تو وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا قبلہ مشرق میں ہے، وہ خود مغرب میں ہے۔ جیسے امریکہ ہے تو امریکہ سے وہ امریکہ جو مغرب کی طرف رخ کر کے نہیں پڑے گا، مغرب کی طرف رخ کرے گا تو کہیں ادھر سے کہیں چلا جائے گا بہت دور، بلکہ مشرق کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ سمجھ لیں، مثال کے طور پر یہ زمین ہے اور یہ ایکویٹر ہے، خط استوا ہے، اور یہ ہمارا خط شمال و جنوب ہے مثلا، ٹھیک ہے، یہ اوپر نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور یہ ویسٹ۔ خانہ کعبہ یہاں پر ہے، صحیح، اور پاکستان مثلا یہاں پر ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ یہ بات غور سے سمجھیں کہ اگر ہمیں خانہ کعبہ تک، یعنی بیت اللہ شریف کا طول البلد، چونکہ بیت اللہ شریف ہماری مغرب میں ہے نا، تو گرینج سے اس کا جو طول البلد بنے گا وہ ہمارے طول البلد جو اسٹینڈرڈ طول ہے 75 درجہ اس سے کم بنے گا، کیونکہ وہ مزید مغرب میں، گرینج کے قریب ہے۔ تو اس کا اگر ہمیں طول بلد معلوم ہو اور ہمارا مقام معیاری طول بلد تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، یا جس جگہ کا ہم نکال رہے ہیں قبلہ، تو اس میں ہمارا جو مقامی طول بلد ہے جو ہم نے معلوم کرنے کے طریقے پیچھے سیکھے ہیں یا نیٹ سے ہم لے لیں، تو وہ اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم اس طرح کر لیں کہ یہ جو درمیان کا فرق ہے یہ فرق نکال لیں کہ بھئی یہ کتنا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے طول بلد سے طول مکہ کو مائنس کر کے فرق نکال دیں کہ بھئی یہ درمیان میں کتنا فرق بنتا ہے ہمارا مکہ تک۔ اس کے بعد پھر یہ عرض البلد کا فرق بھی ہم معلوم کر لیں کہ ہمارا عرض البلد کتنا ہے اور مکہ کا عرض البلد کتنا ہے، اور اس کو بھی ہم دیکھ لیں کہ بھئی ان کا فرق ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا جو عرض البلد ہے یہ اتنا اوپر اور مکہ کا اتنا اوپر ہے۔ تو جب ہمیں یہ بڑا فرق معلوم ہو گیا ناظرین، اور ساتھ ادھر سے عرض البلد کا فرق معلوم ہو گیا، تو اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنے قبلہ کی تعین کر لیں، کیونکہ ہمیں ادھر سے پتہ چل گیا کہ ہم کتنے اوپر ہیں اور ادھر سے مکہ کتنا اوپر ہے، تو ہمیں اپنی ڈائریکشن بنانا یہاں سے بالکل آسان ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر ہم یہ زمین کا نقشہ بنائیں اور ہمیں اپنا یہ شمال معلوم ہو جائے، اگر یہ شمال معلوم ہو جائے، شمال کی یہ لکیر ہمیں معلوم ہو جائے، اور یہاں پہ مثلا یہ مکہ ہے، تو شمال کی لکیر معلوم ہو اور اس کے ساتھ ہمیں یہ جو زاویہ قبلہ کہتے ہیں، کس کو زاویہ قبلہ کہتے ہیں، شمال سے بطرف مغرب یہ جو درجات ہوتے ہیں، چونکہ اگر ہم یہاں مرکز سے ایک لکیر مکہ کی طرف ایسے کھینچیں اور ایک یہ مقام کا جو شمال کا خط ہے یہ کھینچیں، تو یہ درمیان میں جو ہمیں یہ درجات مل رہے ہیں شمال سے بطرف مغرب، تو اس کو ہم زاویہ قبلہ کہتے ہیں۔ یہ زاویہ قبلہ اگر ہمیں کسی کلیے سے معلوم ہو جائے تو شمال ہمیں معلوم کرنے کا طریقہ دائرہ ہندیہ بھی ہے، اور شمال جی پی ایس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، شمال کسی سافٹ ویئر کے ذریعے سے بھی معلوم ہو سکتا ہے، اور شمال کو معلوم کرنے کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم شمال معلوم کریں، شمال معلوم کرنے کے بعد یہ زاویہ قبلہ اگر ہم بطرف مغرب والا معلوم کر لیں، تو اس کے بعد میرے خیال میں کوئی بھی مشکل نہیں رہ جاتی کہ ہم اپنے قبلے تک نہ پہنچ پائیں۔ اچھا، شمال معلوم کرنے کا دائرہ ہندیہ بھی ہے۔ ایک اور طریقہ ہے شمال معلوم کرنے کا، وہ کیا ہے؟ سائے کے ذریعے سے۔ وہ ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ سائے کے ذریعے سے کس طریقے سے آپ معلوم کریں گے، لیکن اس کے لیے ایک بنیادی طور پر ایک بات سمجھ لیں کہ یہاں شمال سے بطرف مشرق ناپے جانے والے درجات جو افق پر ہم ناپتے ہیں، کیونکہ 360 درجے کا ایک دائرہ ہوتا ہے نا، تو یہ ہم جو ناپتے ہیں بطرف مشرق، تو اس کو ہم السمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ السمت۔ یہ جو السمت ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کے ذریعے سے ہم سورج کا سایہ نکالیں گے، اور سورج کی السمت جس کو انگلش میں عظیمت کہتے ہیں وہ ہم معلوم کریں گے۔ مثلا سورج جو یہاں پر ہے، ٹھیک ہے جی، سورج یہاں پر ہے، تو اس کی ہم السمت معلوم کریں گے کہ بھئی اس وقت سورج یہاں پہ ایسے شعاعیں پھینک رہا ہے اور کسی بھی چیز کا سایہ ایسے نکل رہا ہے، تو ہم سایہ نکال دیں گے، کسی بھی لکڑی کا ہو یا کچھ بھی ہم سایہ نکال دیں گے، اور یہاں پہ السمت لکھ دیں گے کہ اس وقت سورج شمال سے مشرق کی طرف اگر درجات کو ناپیں تو
1 درجے پر ہے مثلا اس وقت، اور مزید آگے جا رہا ہے 360 پہ غروب تو نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ اگر کہیں پہ 280 پہ یا کسی بھی جا کر غروب ہو جائے گا، تو ہمیں اس وقت یہ 201 معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم لائن لگا دیتے ہیں. یہ جو سایہ ہم نے نکالا اس پہ ہم لائن لگا دیں. اگر لائن لگا دیں، ڈی رکھیں ہم اس کے اوپر، اور یہ جو 201 سورج آیا ہے آگے، تو ظاہر ہے یہ 101 پہ یا 100 پہ یہاں سے طلوع ہوا ہوگا، یعنی شمال سے 101 درجے کے فاصلے پر یا 102 درجے کے فاصلے پر یا 80 درجے کے فاصلے پر یا 90 درجے کے فاصلے پر یہ طلوع ہوا ہوگا، اور پھر یہاں تک آیا. تو یہ جو 201 ہے یہ شمال سے 201 ہمیں معلوم ہوا السمت. لہٰذا ہم اتنا ہی، یہ 201 درجے اگر ڈی رکھ کر ہم پیچھے جائیں، یہاں سے ہم یہاں واپس پہنچ جائیں تو ہم اپنے شمال پر پہنچ جائیں گے. ڈی کے ذریعے سے ہم اپنے شمال پر پہنچ جائیں گے، اور پھر ہم یہاں پہ ایسے لائن لگا دیں گے کہ بھائی یہ ہمارا کیا ہے جی شمال ہے. جب یہ شمال ہے تو ادھر سے قبلے کے زاویے سے ہم نے اپنا یہ زاویہ قبلہ یہ والا متعین کیا ہوگا، معلوم کیا ہوگا. وہاں ڈی رکھ کر ہم اپنے زاویہ قبلہ تک پہنچ جائیں گے. وہاں پہ ڈوری باندھ کر ہم مسجد بنانا چاہیں، نماز پڑھنا چاہیں، گھر کے اندر قبلہ متعین کریں تو آسانی سے یہ قبلہ آپ کے سامنے متعین ہو جائے گا. تو یہ شمال معلوم کرنے کا السمت بھی ہے، سائے کے ذریعے سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھیں تو دیکھیں قبلہ بہت آسانی سے ہم معلوم کر سکتے ہیں. اس تصویر کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ عرض دونوں کا اگر ہمیں معلوم ہو اور پھر طول معلوم ہو دونوں کا، یعنی مکہ کا طول ہے تو اس کو ہم طول مکہ ایم سے تعبیر کریں گے، اور جو عرض مکہ ہوگا یعنی طول کو ٹی ایم سے تعبیر کریں گے اور عرض مکہ کو ایم سے تعبیر کریں گے، اور ہمارا جو مقامی ہے اس عرض البلد کو بی سے تعبیر کریں گے اور طول بلد کو ٹی بی سے تعبیر کریں گے، اور کلیے کے اندر ہم لکھ رہے ہوں گے. تو آئیے ہم اس کو کلیے کی مدد سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر کلیے کو اگر ابھی ہم شروع کریں گے تو وہ تھوڑا سا طویل ہو جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں ہم سب سے پہلے سمجھائیں گے. تو آئیے ہم کلیے کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد پھر اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس کلیے کو حل کر کے قبلے کو باقاعدہ سمجھ لیں گے. تو یہ ہے کلیہ ہمارے پاس، جس کے ذریعے سے ہم زاویہ قبلہ معلوم کریں گے، یعنی شمال سے بطرف مغرب جو کتنے زاویے پر ہے پاکستان میں ہمارا خاص مقام کا قبلہ، تو وہ ہم معلوم کریں گے اس کلیے کے ذریعے سے. اس سے ہمیں وہ زاویہ معلوم ہو جائے گا جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا. یعنی مثلا یہاں پر مثلا مکہ ہے، تو یہ شمال سے بطرف مغرب مکہ کتنے درجات کے فاصلے پر ہے. تو جب یہ ہمیں درجات مل جائیں گے تو ہم شمال معلوم کر کے کسی بھی طریقے سے کریں، معلوم کر کے اگر ڈی رکھ کر ہم اتنے درجات یہاں پہ آ جائیں گے تو ہم اپنے قبلے تک یہاں پہنچ جائیں گے. اور اسی قبلے پہ ہم 90 درجے پہ یہاں پہ ڈی رکھیں تو 90 درجے کے ہم یہاں پہ صف بھی بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ زاویہ قبلہ معلوم کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کلیہ ہے. اس کو اگر آپ یہاں سے کیو سے دیکھیں تو کیو کا معنی یہی ہوتا ہے زاویہ قبلہ برابر 10 انورس بریکٹ شروع سائن ایف تقسیم بریکٹ شروع کوس بی 10 ایم مائنس سائن بی کوس ایف ڈبل بریکٹ بند. اس کو اگر ہم اس طریقے سے ایک سائنٹیفک کیلکولیٹر میں ڈال دیں، چونکہ سائنٹیفک کیلکولیٹر ہی بہت ہی اہم ضرورت ہے، ہر جگہ دستیاب بھی ہے، ہمیں مزید لمبی چوڑی تحقیق اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، ہم آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. تو 10 انورس یہ زاویہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں بریکٹ شروع سائن ایف سے کیا مراد ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فرق سے تعبیر ہم اس کو کرتے ہیں. طول بلد اور طول مکہ کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو ہم نے معلوم کر کے اس ایف کے اندر محفوظ کرنا ہے. بی سے مراد مقامی عرض البلد ہے، ایم سے مراد عرض مکہ ہے، اور بی سے مراد پھر مقامی عرض البلد ہے، اور ایف سے مراد وہی فرق بین الطولین ہے، یعنی دو طول یعنی طول مکہ اور طول بلد کے درمیان جو فرق ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے. تو یہ کچھ اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کو اس میں عرض البلد آپ کا مقام کا ہوگا وہ آپ نے معلوم کرنا ہوگا، اور طول بلد بھی آپ نے اپنا معلوم کرنا ہوگا. باقی جو مکہ کا طول بلد ہے اور مکہ کا جو عرض البلد ہے یعنی عرض مکہ اور طول مکہ یہ تو معلوم ہے، یہ متعین ہے، لہٰذا وہ تو بہت آسانی سے ہم دیکھ لیں گے. تو یہ دیکھیں میں نے کچھ اصطلاحات یہاں پہ لکھ دی ہیں. کیو سے مراد زاویہ قبلہ ہے، اور ایف سے مراد فرق طولین ہے، اور مقامی عرض البلد بی کہتے ہیں اس کو، اور ایم سے مراد عرض مکہ، ٹی بی سے مراد مقامی طول البلد، اور ٹی ایم سے مراد طول مکہ.
انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم ان سب کو یعنی زاویہ قبلہ کو تو معلوم کریں گے. سب سے پہلے ہم فرق طولین لکھیں گے اور پھر اس کے بعد مقامی عرض البلد لکھ دیں گے. یہ ساری چیزیں پہلے ہم الگ سے اپنے پاس ایک میٹیریل کے طور پر تیار رکھیں گے. اس کے بعد پھر ہم کلیہ کو حل کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ہمیں زاویہ مل جائے گا. پھر زاویہ اگر مائنس میں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مشرق کی طرف اس نے درجات میں ہمیں بتا دیا ہے، شمال سے مشرق کی طرف. ہم اس میں جو 180 اس کے ساتھ مزید اس میں مائنس کریں گے تو ہم اپنے قبلے تک پہنچ جائیں گے. تو وہ پروسیس انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.